کو زوردار تعریف سے تشریف رکھیے. تھینک یو سو ویری مچ. خدائے پاک کی تعریف ہو کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے. آئیے الہام کو جو آج کے دور کی آخری وقت کی آخری زمانہ کے لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے کہا میں آخری دنوں میں اپنی روح کو تم پر نازل کروں گا، ہر فرد و بشر. اس کا مطلب ہے اس روح القدس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. یہ کلام زندگی بخشتا، تسلی دیتا اور ہمیں پاک روح کے وسیلہ سے تیار کرتا. آج کا مضمون جو مجھے میرے اور آپ کی ضرورت ہے وہ ہے خدائے روح القدس بطور مددگار. یہ روح القدس ہمارا مددگار ہے کہ جو سارے کام ہم نے دیکھے ہیں، جو بہنوں نے اپنی گواہیاں شیئر کی ہیں، یہ کیا انسان کے بس میں ہے کہ یہ اتنا بڑا کام کرے؟ نہیں. جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. سو آئیے میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت. مختصر سا کلام دیا جائے گا، سمجھے کہ تھوڑے وقت میں ہے تاکہ ہم خدا کرے کہ ہم اس کو پورا کر سکیں. جی ورس نمبر 16 16ویں آیت میں کلام حق میں یوں لکھا ہے، اور میں جی سب نے نکال لیا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. 17ویں آیت، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے. تم کون؟ تم، میں اور آپ. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے. میرے عزیزو، بہت چوز کرنے کے بعد کہ خدا کے خادم و دین بھی ہوں گے، بہنیں بھی ہوں گی، پتہ نہیں تھا کتنے بڑے بڑے معزز خادمین بھی یہاں موجود ہیں. تو خداوند کا شکر ہو، اس کی تعریف ہو کہ اس نے موقع دیا کہ ہم سب مل کر اس کے نام کو جلال دیں. تو میرے عزیزو، یہ کلام کی وصف جو پڑھی گئی ہے، یہ ایک عظیم مددگار ہے. کہاں سے آتا ہے، کون دیتا ہے، کیسے ملتا ہے، یہ سب کچھ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور بہت سے لوگ اس شخصیت سے جو الہی شخصیت ہے، قدرت سے بری ہے، جس کے وسیلہ سے عجیب اور بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اس کی خدمت کے لیے، گواہ بننے کے لیے مجھے اور آپ کو اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر مؤثر کام دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ صادق القول کلام جو خدا کا ہے، اس نے کہا، الہی شخصیت نے کہا، باپ نے بیٹے کو روح القدس دیا اور باپ نے درخواست کی میرے اور آپ کے لیے کہ تم انہیں روح القدس بخشنا جو دوسرا مددگار ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے. میں باپ سے درخواست کروں گا. دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے مددگار ہیں، بہت سے لوگوں کو ہم اپنی مدد کے لیے یوز کرتے ہیں. خدا نے ساتھی بھی بنایا، وہ بھی مدد کے لیے بنایا. رشتے بھی خدا نے دیے. جب کبھی ہماری زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہماری پہنچ کسی دوسرے انسان تک نہیں ہوتی، تو ہم اپنا رخ خدا کی طرف کرتے ہیں. لیکن میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو ایماندار ہیں، ان کا رخ، ان کی توجہ اور خدا کی طرف ہوتی ہے، وہ کیونکہ وہ جانتے ہیں. جب ہم دوسروں سے مدد مانگ لیتے ہیں تو کبھی کبھی ساتھی بھی کہتے ہیں کیا تنگ کر دیا ہے، مجھے ماں دو، میرے سر میں درد، پانی دے دو. کبھی کبھی وہ بھی ہمارے ایسے ہو جاتے ہیں. لیکن دنیا کے مددگار تھوڑی دیر کے لیے ہیں، جتاتے ہیں، پچھتاتے ہیں، مانگتے ہیں. لیکن آج وہ ہستی جس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ وہ دے کے نہ جتاتا ہے نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ اس نے ہم پر بخشش کی ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم اس کے فضل کی بدولت میں جان پاتے ہیں. دیکھتے کہتے ہیں میں باپ سے، کوئی عام ہستی یہ درخواست نہیں کر رہی، کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا کہ میں درخواست کروں گا. یہ خدا کا عزیز بیٹا جو ہمیں پیار کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے. کیسے یسوع مسیح کو فکر ہوئی کہ ان کو مددگار کی ضرورت ہے. ایک ہی کی بات ہے، یہ امت ہماری آسمان سے ہے،
जब वो रूहे ज़मीन से जाने वाले थे, मुर्दों में से जी उठे, और 40 दिन वो अपने दोस्तों के साथ मुलाकात करते और उनको रूह कुद्दस की मामूरी के बारे में बताते, ताकि मेरा मसा, मेरे रूह कुद्दस की मामूरी, ये सब इनके अंदर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि इसके बगैर ना रसूल काम कर सकते थे। वो सोच रहे होंगे खुदा यीशु मसीह के ये उदास ना हो जाए, मैं जा रहा हूँ। कभी सोचिए कि कोई दोस्त जाने वाला होता है, हमें पता चल जाता है कि ये जाने वाला है, तो हम परेशान हो जाते हैं, हम फिक्र करने लग जाते हैं। तो यीशु मसीह को भी मेरी और आपकी फिक्र हुई। उस वक्त शहीदों की फिक्र की कि ये अकेले रह जाएंगे, ये कैसे इतने बड़े बड़े मोर्चे करेंगे, इनसे कैसे अजायब जाहिर होंगे, इनको दूसरे मददगार की जरूरत है। बहुत बड़ी बात है, इलाही शख्सियत हमारी फिक्र करता है, और आज भी वो फिक्र कर रहा है। आज भी वो बाप के साथ शिफायत, बाप से हमारी शिफायत कर रहा है कि आए खुदा इनको बचा ले। जब दुश्मन किसी वक्त हम पर हमला करता है तो वो दरमियानी बीच में आ जाता है और अपना खून दिखाता है अपने बाप को, देख बाप, मैंने अपना लहू इनकी खातिर बहाया, इनको माफ कर दे। मेरे अजीजों, 40 दिन की रफाकत ने अपने उसके शागिर्दों को मामूर कर दिया, मसा से भर गए और दलेरी और जुरत का रूह आ गया। वो डर और खौफ उनके अंदर से चला गया। बताना ये चाहती हूँ कि बिना रूह कुद्दस के मसा के हम मुअस्सर काम, जलाली काम, कुदरत वाले काम हम हमसे सरसद इंसान से नहीं हो सकते, क्योंकि ये न जोर से न ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। क्योंकि खुदा के फिर ये बहनों ने जो काम शुरू किया है, ये रूह कुद्दस की हदायत से हुआ है, मुअस्सर कलाम है। मेरे अजीजों, जब तक तुम्हें कुव्वत का हवाला जात नहीं देखेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरेगा। क्योंकि शागिर्दों ने रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाया, पहले ही खुतबे पे, पहले ही पैगाम पे, पत्र रसूल के उस मैसेज से कितने आदमी बच गए? 3000 लोग। इतनी दलेरी का रूह, इतनी जुरत का रूह और इतना इत्माद का रूह उनके अंदर आ गया। ईमान पुख्ता हो गया कि हमें दूसरा मददगार बख्श दिया गया है। नबी, पैगंबर, इन सब पर रूह कुद्दस का मसा आता है। हम देखते हैं पुराने अहदनामे में काजियों पर मसा आता, बादशाहों पर मसा आता, नबियों पर मसा आता, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आता, फिर ले लिया जाता। मेरे अजीजों, इसी तरह जब यीशु मसीह दुनिया में आए, तेरा मसा हमारे अंदर आ गया और पातरूर, बपतिस्मा और उसके बाद रूह कुद्दस, ये तीनों चीजों ने मिलकर हमारे अंदर रूह कुद्दस के मसा को भर दिया। और अब जो रसूल पैगंबर अभी जो काम हो रहा है, ये उसी रूह कुद्दस की बदौलत काम हो रहा है। मैं बाप से दरखास्त करूंगा। हाँ, चुनी औरत की कहानी याद आ गई। तो उससे एलीशा नबी ने कहा, हम तेरे लिए क्या करें, क्या बादशाह दरखास्त करें, अमीरों से कहें? लेकिन उससे कहा, मैं तो अपनों ही में रहती हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी बाप से दरखास्त की कि इनको दूसरा मददगार बख्शे, तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रखे। आई लव दिस वर्ड्स। मैं अजीजों, मैं जानती हूँ कि ये एक जबरदस्त मददगार है। दुनिया के किसी कोने में चले जाए, ये कभी आपसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना कभी छोड़ेगा। मेरी जिंदगी का गहरा तजुर्बा है। अमेरिका में, लंदन में, मैं जहाँ भी कहीं गई, मैंने उसको साथ पाया। वो कभी भी जुदा नहीं हुआ। मेरे शोहर कभी घर से बाहर जाते हैं तो मुझे कहते हैं, आप अकेली होगी? मैं हंस के कहती हूँ, मैं कभी तनहा नहीं हुई पट्टी साहब, मेरा खुदावंद मेरे साथ है। तो ये मददगार की ना सिर्फ पादरी साहिबान को, ना सिर्फ हादमाओं को, हर एक को जरूरत है। क्यों? खुदावंद ने यौल नबी की किताब के दूसरे बाब में फरमाया
کہ میں آخری دنوں میں اپنی نوح ہر فرد بچت پر ڈالوں گا، پھر بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اور نوکر چاکروں کے لیے، سب کے لیے اس نے کہا میں نازل کروں گا۔ سوچنے کی بات ہے، آخری دن، ہم تو آخری دنوں میں گزر گئے ہیں، سب کو پتہ کہ دن قریب ہے، وہ آنے والا ہے۔ روح القدس کے بہت کام ہیں، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اور وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے۔ آگے نہیں جانا، آگے تمہارے دشمن ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ اس کی آواز کی پہچان رکھیں، اس کو دیکھیں کہ وہ کیا فرماتا ہے، کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ جب ہم اس کی مرضی سے ہٹ کر کچھ کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں وہ غلطی ہو گئی۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم روح القدس کو حاصل کریں، ہمیں اس کی پاک رفاقت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں، یہاں پہ جو 11 سال پہلے خدمت تھی اس سے کئی گنا زیادہ اب میں اس کلیسیا میں بیداری کو دیکھتی ہوں۔ خداوند کا شکر ہو، اس کی تعریف ہو، جب روح القدس تمہارے اندر آ جاتا ہے، جب اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، جب اس سے سیکھتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، تو then we will successful، تب ہم روحوں کو جیت سکتے ہیں۔ پترس رسول کے ایک بات سے اتنا زیادہ لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی، لوگ روئے۔ کیوں؟ کیونکہ روح القدس نے اس سے کلام کیا لوگوں پر کہ خدا کے کلام کھلا اور لوگ بدل گئے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اسی ہستی کی، اسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس دن کہ جب تک میرا وجود، جب تک روح زمین قائم ہے، یہ آپ سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آیا پہلی دفعہ میں انٹرویو دینے گئی ویسی اسلام آباد میں، میں فیل ہو گئی، دعا تو کر کے گئی، لیکن جب دوسری دفعہ میں گئی، میں نے کہا ہے اچھے استاد تم میرے آگے آگے چلنا اور میری رہبری کرنا، جو کچھ مجھے آتا ہے وہی کچھ مجھے انٹرویو میں پوچھے۔ آپ یقین جانے میں شکال میں جب اس نے مجھے کال کی فارنر نے، گوری نے، تو اس نے کہا وائلٹ پرویز، جب یہ کہا تو کہتی ہے I love your first name because it's a Christian name۔ اس نے جب یہ کہہ دیا میں جان گئی تو میرا خدا اس کو جا کر بتا دیا کہ میں تیری بندی ہوں۔ واقعہ ہی ایسا ہی ہوا۔ انگلش میں میرا انٹرویو تھا، میں نے انگلش میں انٹرویو دیا اور 5 سال کا ویزا لگ گیا امریکہ کا۔ میرے عزیزوں، وہ کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں آپ کی فیور کرے گا، صرف اسے حاصل کرنے کے لیے جستجو میں لگے رہیں، اس کے در کو نہ چھوڑے۔ آپ مانگتے رہیں گے اور یقیناً وہ دے دے گا۔ اس کے بغیر یہ مخلصی کے دن کے لیے مور ہے۔ کلام پاک میں لکھا روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو، جس پر خدا کے، یہ مقدسین کے لیے لکھا گیا ہے، راست بازوں کے لیے لکھا گیا ہے، جو انجیل کی خوشخبری سناتے ہیں اس سے ہٹ کر ہم کچھ نہ کہیں تاکہ خدا کا روح رنجیدہ نہ ہو۔ یہ آگے لکھا ہوا ہے جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ لوگ بلیک کراس پہنتے، بلیک دھاگے میں ان کو کہتی ہوں کیوں آپ روشنی کو تاریکی میں بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ گو کے کیا ہم مناسب سمجھتے ہیں؟ خادم دین بھی بیٹھے ہیں کہ اگر ہم نے کراس پہنی ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ تصور تو یہ کرتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ خدا کے ہم نے پہنا ویسے، تو وہ تو ہماری شاہراج سے قریب ہے، وہ تو اتنا قریب ہے کہ ہنوز ہم کہہ نہ چکے وہ سن لیتا ہے۔ تو کیا ہی ہم وہ کراس پہننے کی، ہمیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں، یہ ہمارا مقدس نشان ہے، اس سے ہماری پہچان ہے۔ تو اگر اس پہچان کو ہم کھوئیں گے تو سمجھے ہم مسیحی نہیں ہیں۔ تو ایسے کاموں کو اگر ہم مقدسین دیکھتے ہیں تو دین تھنک اباؤٹ، اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا یہ مناسب ہے؟ اگر وہ جھوٹ بولنے والا بچہ ہے، بچی ہے، اس کو وہ میرا بیٹا خدا کے اندر ہے، اس نے خود کہا ہے میرا تو تم میں بسا ہوا ہے۔ تو لکھا ہے کہ دوسرا مددگار، پہلا مددگار یسوع مسیح تھے، جب وہ روح زمین سے گئے تو دوسرا مددگار یہ بچہ جو اب سے اب تک جب تک ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی روح حق 17ویں آیت، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔
دیکھنے کا عمل، کبھی ہم غور کریں کہ دیکھنے کا عمل خدا کہتا ہے نہ دیکھتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے عجائب سے، اس کے بڑے بڑے کاموں سے کہ وہ کام کر رہے، اس کا مطلب وہ موجود ہے، وہ ہے، وہ کوئی وہ ہستی ہے، شخصیت ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ لکھا ہے روح القدس مونی سینا مسکر ہے، وہ ایک شخصیت ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک پاک شخصیت ہے، الہی ذات ہے، قدوس ہستی ہے، ذات الہی ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. اور اسی کی بدولت جب بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اور اسی کی بدولت ہم زندہ ہیں، زندہ ہیں. اور جب تک ہمارا خداوند ہمیں لینے نہیں آئے گا ہم زندہ نہیں ہیں. وہ سکھاتا ہے، ہلیلویا، وہ سکھلوتی کرتا ہے. کتنا بڑا استاد ہے. جب سائمہ مجھے کہہ رہی تھی، سائمہ میری بیٹی، کہ جو طاہرہ ہماری ٹیچر ہے نا، بائبل ٹیچر، وہ ہمیں سکھاتے ہیں، ہم سے سختی نہیں کرتی. میرے ذہن میں آیا سختیاں بناندیاں نے ہستیاں. تو ٹیچر کو تھوڑا اسٹرانگ بھی ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ سے، لیکن اگر اسٹوڈنٹ اچھے ہیں نا تو دین اٹس اوکے کہ وہ سیکھ لیتے ہیں، پھر ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ استاد مددگار، ماہر مددگار ہے. تو اگر آج آپ کو اس کا ٹیسٹ آئے، پتا چلے کہ یہ کتنی سندر ہستی ہے، ضرور حاصل کر کے جائے اور اپنے اندر ارادہ کرے کہ میں نے کوشش کرنی، میں نے محنت کر کے اس چیز کو، اس شخصیت کو حاصل کرنا ہے. ہم جانتے ہیں نا، اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کام کر رہا ہے. موسیٰ کو کہا تھا اب دعا کرنے کا وقت نہیں ہے، ہاتھ بڑا لاٹھی استعمال کر، کیونکہ وہ موسیٰ کے ساتھ تھے. تو آج میرے اور آپ کے بھی ساتھ ہے. میری پیارے عزیزوں، میں بتا نہیں سکتی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ مجھے اپنا احساس دلاتا ہے. آئے میری بیٹی میں تیرے ساتھ ہوں. میں چھوٹا سا کام کرنے لگتی ہوں، میں بھولتی ہوں تو مجھے یاد دلاتا ہے. میرے ہسبینڈ کتنے سال پہلے 10,000 کا چیک رکھ کے بھول گئے. مجھے کہنے لگے وائلٹ ڈھونڈے، آپ ڈھونڈے. میں نے کہا اچھا جی تو آپ کو نہیں ملا؟ کہتی ہیں نہیں. میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں. جو بھی میرے پیارے چیزوں، میں نے ایک چیز اٹھائی، دوسری اٹھائی، تیسری اٹھائی تو اس کے نیچے چیک پڑا ہوا تھا. یہ بتا دیتا ہے کہ اس جگہ پہ جاؤ، جلدی سے اس چیز پر عمل کریں. ہر اچھی بات جب آپ کے ذہن میں آتی ہے اٹس فرام دا گاڈ، خدا آپ کو ہدایت کر رہا ہوتا ہے. جی ہم جانتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے. ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اسی لیے تو یہودی ماؤں کو کہا گیا تھا کہ اپنے بچوں کو ماضی ساری یاد دلاتے رہنا، سکھاتے رہنا. ان کو ابن شریعت 12 سال کی عمر میں بنا دیتی تھی. کتنی اچھی مائیں تھی. اور ہم بھی کاش کے ایسے ہو جائے. اور وہ بچوں کو دودھ پلاتی، شریعت پلاتی رہتی تھی. ہاں اسی طرح سے وہ یاد دلاتی تو وہ بچے خداوند میں پختہ ہوتے. ہاں تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. کس کس کا ایمان ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے؟ پھر بجا دے زوردار تالیاں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہم کسی جگہ پہ بھی دیکھتے ہیں گورنر، جنرل، صدر، سب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں نا. اکیلا اندر جاتا ہے نا گورنر ہاؤس میں، تو کیا میں اگر گورنر ہاؤس میں چلی جاؤں یا اوپر جاؤں نیچے جاؤں تو کیا میرا سیکیورٹی گارڈ مجھے چھوڑے گا؟ نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا. کیونکہ جس نے خود کہا ہے وہ خود اپنے وعدے سے، اپنے کلام سے ہرگز نہیں پھرتا. ہاں تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے پریز دی لارڈ. کیسی بڑی بات ہے. ہاں رومیو کے خط میں وہ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. ہاں جی اب دیکھتے ہیں جلدی سے. روح القدس ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے بڑے کام ہیں زندگی میں. ٹھیک ہے، وہ ہمیں معاف کرنے کی قوت بخشتا ہے. تو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا رسول کی انجیل 24 باب 49 ورس میں لکھا ہوا ہے، دیکھو جس کا میرے باپ نے تم سے وعدہ کیا ہے. پھر ارشاد اعظم بھی یہی کہتا ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور یہ گواہ کا کام ہے، ہم گواہ ہیں.
سوری جلدی جلدی بتا رہی ہوں. جب گواہ ہے، گواہ کا کام ہے، گواہ جانتا ہے جس کی گواہی دے رہا ہے وہ اس کے بارے میں جانتا ہوتا ہے. گواہی جھوٹی بھی ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور ہم تو سچے زندہ خدا کے سچے زندہ گواہ ہیں. تو گواہی دینے کے لیے 3 کام کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے جرأت کا روح، دلیری، اختیار، جوش. جب جوانا انداز ہمارے اندر ہوگا تو دین آپ مؤثر خدمت کو کر سکیں گے. میرے عزیزوں، حوالہ جات تو بہت ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا. پھر وہ کہتا ہے جب تک، کب تک؟ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو. ٹھہرے رہنے کا مطلب ہے تنہائی میں. وہ تو 120 کی جماعت ٹھہری تھی، وہ ہمارے لیے بہت بڑا پیٹرن ہے. اب جو میں اور آپ ہیں، ہمیں تنہائی میں خلوت خانے میں جا کر اس کی حضوری میں گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے اس عظیم استاد کے لیے کہ خدائے پاک رو، خدائے خاک تو آ، مجھے اپنی قوت سے بھر، قدرت سے بھر، تاکہ میں روئے زمین پر رہ کر جس مقصد کے لیے تم نے مجھے بھیجا ہے میں تیرا گواہ بن کر تیری خدمت کر سکوں. کیونکہ ہر ایک کام کا، ہر ایک بات کا، ہاں بھلی ہے ہاں بری، عدالت میں لایا جائے گا. ہمارا وقت بھی وہ دیکھ رہا ہے کس طرح ہم موبائل میں کتنے گھنٹے گزارتے ہیں. پاسٹر مورس صاحب نے بڑا اس سنڈے کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا اگر آپ 9 گھنٹے موبائل کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، اتنے گھنٹے آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، زندگی کا کیلکولیشن کریں کہ آپ 1 سال میں کتنا وقت گزارتے. اگر آپ کی 70 سال عمر ہے تو اس میں صرف 25 سال آپ اپنے خدا کو دے رہے ہیں. تو کیا جس نے دیا ہے وہ باس پرس نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا. جی لکھا ہوا ہے جب تک قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو. مجھے اور آپ کو ایک بہن تھی، وہ روح القدس کی بڑی بھوکی اور پیاسی تھی. وہ جھاڑو لگا رہی تھی اور گیت گا رہی تھی، بڑے سال ہوئے مانگ رہی تھی. ایک دن کیا کرشمہ ہوا کہ وہ جھاڑو لگاتے لگاتے گا رہی تھی پاک کو بے جائے خدا. تو وہ آ کر اس پر ٹھہر گیا، جھاڑو چھٹ گیا، گھٹنوں کے بل ہو گئی، آنسو بہنے لگے، اور اتنی گہری خدا کی حضوری اس پر چھا گئی کہ روح القدس نے اس کو چھوا اور وہ بدل گئی اور غیر زبان آسمانی لینگویج اسے مل گئی. سو میرے عزیزوں، آج میں اور آپ بھی اسی جستجو میں لگے رہیں کہ اس کو ہم پالیں. سکھلوتی کرتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے اور مؤثر خدمت اور کلام کو پیش کرنے کا ہمیں شرف بخشتا ہے. آخری بات بتاؤں گی، روح القدس کا سب سے بڑا مشن، کیونکہ ہر ایک انسان کو خدا نے مشن دیا ہے اور یسوع مسیح بھی مشن لے کر آئے تھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے. کیا مشن ہے روح القدس کا؟ غور سے سنیے. آخری دنوں کے لیے، کلیسیا کو تیار کرنے کے لیے، دلہن کو تیار کرنے کے لیے کہ دلہن دولہا کے لیے تیار ہو رہی ہے یا اپنے آپ کو کر رہی ہے. روح القدس اسی لیے دیا گیا تھا تاکہ ابدی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہم پر مہر لگ جائے. اور جب اس نے اس مشن کے لیے بھیجا، لازمی ہے کہ اس مشن کو ہم پورا کریں. کیا ہم اس روح کے پھلوں سے، روح کی نعمتوں سے، روح کی تاثیروں سے، روح کی خدمت سے بھرے ہوئے ہیں؟ اگر یہ روح کے پھل ہمارے اندر ہیں تو یقیناً دنیا میں بھی ہم عزت سرفرازی کو پائیں گے، آسمان پر بھی آپ کو اجر ملے گا اور مقام ملے گا، کیونکہ اجر لازمی ہے. میرے عزیزوں، اس مشن کی تکمیل کرنے کے لیے ہمیں پاک روح کی رہنمائی میں چلنا ہے. اگر ہم بھوکے اور پیاسے ہوں گے، جیسے فرنی پانی کے ڈالوں کو ترستی ہے، ویسے ہماری روح اس کے لیے ترس جائے. آپ نے گیت سنا ہے، کتنا حسین وعدہ کیا، پھر آخر میں ہم نے یہی کہا ہے، روح کے شعلے برسے پھر بدن لگے چلنے. یہ روح القدس جب آ جاتا ہے پھر آپ اپنے متحد نہیں رہتے، پھر ہم روح القدس کے تابع ہو جاتے ہیں اور روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں اور اس کی سنتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں.
تب آپ کے اندر سے لوگ پہچان جائیں گے خدا کے خادم کے اندر کتنا سلگتا ہوا کلام ہے. آپ کی پہچان الگ ہوگی اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے کلام سننے کے لیے، آپ کی مشورت لینے کے لیے اور آپ کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے. اور جہاں آپ کھڑے ہو جائیں گے روح القدس آپ کی نمائندگی کرے گا اور لوگوں کو آپ کے لیے تیار کرے گا. میرے عزیزوں، یہ بہت عظیم کام کرنے والی شخصیت ہے. آج اس کو لینے کے لیے ہم سب تیار ہو جائے. کیا آپ کو یہ گیت آتا ہے؟ کر لو تیاری یسوع آنے والا جی. ہاں جی آتا ہے. بدلا تے مکھڑا بہان والا جی. تو کیا دلہن تیار ہو رہی ہے؟ ہم سب دلہن خداوند کی ایک بدن بن کر، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم سب تیاری کر رہے ہیں؟ ہاں، اس اونٹ پر جانے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے. آج اپنے اندر اس عظیم ہستی کو، الہی شخصیت کو لے لے جو کبھی بھی شوہر بھی چلا جاتا ہے، ماں باپ بھی چلے جاتی ہے، بیوی بھی چھوڑ جاتی ہے، رشتے دار بھی چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مددگار ہے جو کبھی بھی آپ سے دستبردار نہیں. موسیٰ کو کہا تھا تو جا میں تیرے ساتھ ہوں، کبھی دستبردار نہیں. بہت سے نبی پیغمبر رسول اپنی گواہیاں دیتے، بہت سی کہانیاں ہم سیکھتے ہیں کہ روح القدس کے وسیلہ سے کیا لوہا پانی سے اوپر آ سکتا ہے؟ آخری بات، آ سکتا ہے؟ لوہے کو کوئی اٹھا سکتی ہے لکڑی؟ ہمارے مسیحیوں بولو نہیں، لوہا کبھی نہیں پانی سے تر کر اوپر آ سکتا. کون سی ایسی ہستی ہے، شخصیت ہے اور الہی قدرت ہے جو لوہے کو پکڑ کر اوپر لے آئے؟ الیشا نبی کے منہ میں جو کلام تھا، کلمہ تھا، انہوں نے اپنی لاٹھی کو آگے کیا اور وہ لوہا جہاں لوہا پڑا تھا وہاں وہ اوپر آ گیا. یہ ہے خدائے پاک کے کام. اور بھی بہت عجیب کام ہے. آپ نے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پوری بائبل، پورا الہام اس سے بھرا پڑا ہے. کاش ہم اس سے دوستی کر لیں، کاش اس گہرے رشتے کو اپنے اندر لے لیں، تو پھر ہم کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں، بلکہ آدم کی بن جائیں گے، روحوں کو بچانے والے بن جائیں گے. سو روح کے پھلوں سے بھرنے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے، پاک رہنے کی ضرورت ہے، اس کو سننے اور پھر آگے سنانے کی ضرورت ہے. خداوند فضل بخشے کہ ہم سب اس کلام سے فیض یاب ہو، گواہ بنے ہیں، گواہیاں دیتے رہے، کبھی باز نہ آئے. میری عادت ہے میں کہیں بھی خاموش نہیں رہتی اور میں موقع کی تلاش، بلکہ موقع پا لیتی، ڈھونڈ لیتی ہوں، نہ بھی ہو میں گھس جاتی ہوں. اسی طرح سے کوشش کیجئے کہ اب وقت ہے، مردے اس کی ستائش نہیں کریں گے اور نہ قبر میں راکھ اور خاک اس کا چرچا کرے گی. میں جو اب زندہ ہے، ابھی موقع ہے، پھر وقت نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا. آئے ہیں امتحان کی جگہ ہے، یہی فیل ہونا ہے، یہی پاس ہونا ہے. اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے خدا کے ہاتھوں میں دے دیں. وقت تھوڑا ہے، وقت کو غنیمت جانے، کیونکہ دن بھرے ہیں اور ان برے دنوں میں اگر ہم نے اطمینان کو پانا ہے، ہم نے رہنا ہے اس کے آسمانی بادشاہی میں سکون سے رہنا ہے. دنیا میں بھی جب وہ آپ کے ساتھ ہوگا کوئی آپ کا اطمینان چھیننے نہیں پائے گا. خدا یسوع مسیح نے کہا جب میں آؤں گا تو کیا میں ایمان کو پاؤں گا؟ میرے عزیزوں، اپنے ایمان میں مضبوط رہنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کی ضرورت ہے. تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے. آج جن جن کے پاس خدا کا پاک روح ہے وہ شکر گزاری کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے آج سے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں کہ اے خداوند مجھے تیری ضرورت ہے. خدا کے پاک روح مجھے چھو. سروں کو جھکائیں گے.